طاہر جمیل صاحب ہیں، ریلوے روڈ لاہور۔ سوال ذرا غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ کچھ روز قبل برطانوی حکومت نے کچھ پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر کے پاکستان بھیجا، تو حکومت پاکستان نے یہ کہہ کر جہاز کو پاکستان اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ اب صرف اس صورت میں ڈپورٹ کیے گئے پاکستانیوں کو قبول کیا جائے گا اگر ان میں نواز شریف بھی شامل ہوگا۔ اس حکومتی فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان کی ذلت و بے عزتی کی انتہا نہیں؟ پہلی بات طاہر جمیل صاحب، میں شاید پہلی بار میں یہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے تھرو اپنے ویور سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے۔ یقیناً میں یہ بات شاید پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ میں ان معنوں میں جرنلسٹ نہیں ہوں۔ میرا بیسیکلی کام ہے رائٹنگ، سوشلائز میں نہیں کرتا۔ جس بڑے سے بڑے فن خان کا بھی دل کرے وہ ملنے آ جائے سر آنکھوں پہ، میں جا کے نہیں ملتا، میں سوشلائز نہیں کرتا۔ میں بالکل ایک غیر فعال گوشہ نشین آدمی ہوں، سوائے ٹی وی اور اخبارات کے میرا کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں ہے۔ جرنلزم بنیادی طور پہ ہے دو چیزوں کا نام، ایک ہے رپورٹنگ، دوسرا ہے نیوز روم۔ تو میں نے زندگی میں 5 منٹ بھی رپورٹنگ نہیں کی، آئی ہیو نو کلو ایٹ آل۔ دوسرا جرنلزم کا نیوز روم جو ہے وہ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ دل کی دھڑکن ہے کسی بھی اخبار کی۔ تو میں نے وہاں بھی زندگی میں کبھی 5 منٹ نہیں گزارے۔ سو فار آل پریکٹیکل پرپسز آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ۔ میگزین اس کا ایک شعبہ ہے۔ آج کل تو ہر اخبار کے ساتھ جو میگزین کے نام پہ جو آتا ہے وہ چیتھڑا ہوتا ہے، وہ گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ میں نے ساری زندگی ڈیلی جرنلزم میں آنے سے پہلے، اور وہ بھی آج آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں جب پیپلز پارٹی کا جو اپنا ان کا فیملی ہی مالک ہے اس کی بیسیکلی، جب مجھے زبردستی بنایا گیا اس کا ایڈیٹر، تو آئی واز ہیڈنگ روزنامہ مسامات، کالم نگاری کا۔ میں آپ کو آج پہلی بار میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ تو حالات اخبار کے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، تو اس زمانے میں شہزاد جہانگیر صاحب جو بعد میں بنے اٹارنی جنرل پاکستان، سلمان تاثیر ہو گئے، کہ ایک ملک حفیظ ہوتے تھے، ایک برکی صاحب تھے، اب بھی ہیں، اللہ ان کو صحت زندگی دے۔ شہزاد جہانگیر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، سلمان تاثیر، ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا۔ تو میں نے انہیں کہا یار یہ میری دنیا نہیں ہے۔ پہلے مجھے بے نظیر بھٹو صاحب نے یہ بات کی تو میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا دس از ناٹ مائی ورلڈ، میں ڈیلی جرنلزم کا آدمی نہیں ہوں۔ اچھا، جب انہوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے کہا یار کیوں مجھے آپ فورس کر رہے ہو، میں ڈیلی جرنلزم کا آدمی ہوں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، ہم بی بی کے کہنے پہ ہم کسی اور کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، چونکہ بیک لاگ تھا، سیلریز دینی تھیں، ونک والوں کے پیسے، پیپر والوں کے پیسے، بڑا لمبا گن تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تمہیں کام آتا ہے نہیں آتا ہمیں نہیں پرواہ، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور لوگوں کو ادائیگیاں ہو جائیں گی، باقی اگر ہمیں یقین ہے کہ اگر تم محنت کرو گے اخبار ٹریک پہ آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ سو آئی ایکسیپٹیڈ۔ آپ سمجھو کہ محبت کی وجہ سے شہزاد جہانگیر صاحب کا مجھے بڑا احترام تھا، سلمان تاثیر میرے بہت اچھے ان کے ساتھ مراسم تھے، تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ میں نے وہ سیلریز وغیرہ، وہ بہت برا حال تھا پرنٹنگ پریس کا، وہ پیپر والوں کے پیسے دینے تھے، انک والوں کو پتہ نہیں کس کا، میں نے خیر وہ سارا سلسلہ سیٹ کر کے جب اخبار کو میں نارمل اس میں لے آیا اور ٹریک پہ آ گیا اخبار، تو میں نے سوچا کہ اب یار کوئی اچھا کالمسٹ ہونا چاہیے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، منو بھائی میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی چہیتے بزرگ تھے، بہت، اور مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ اور آج اگر سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ منو بھائی مرحوم کا حکم تھا۔ اچھا، میں نے منو بھائی سے رابطہ کیا اور کہا کہ یار آپ منو بھائی، آپ میرے بزرگ تھے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح لاڈ پیار بہت تھا، تو میں نے کہا آپ نا
آ جاؤ مساوات میں آ جاؤ. وہ اس وقت جنگ میں تھے. تو مجھے آج بھی ان کا جملہ یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یار تو بیوقوف ہے, مجھے تو تحریک استقلال سے نکال کے پیپلز پارٹی سے نکال کے تحریک استقلال میں لے کے جا رہا ہے. جنگ پاکستان کا نمبر 1 اخبار ہے. وہ مساوات تو ابھی اس کو سیدھا پدرا کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو میں اچھا وہ خیر میں ان کے ساتھ لاڈیاں شاڈیاں کرتے رہے. اچھا پھر فائنلی وہ محبت اتنی کرتے تھے اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ مجھے انکار کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا. تو مجھے کہتے اچھا یار مجھے کم از کم یہ بتا کہ پیسے تو کم از کم اتنے دے دو کہ جتنا مجھے جنگ دیتا ہے. اچھا وہ فگر جنگ کے لیے میں سمجھتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے. جنگ ظاہر ہے پاکستان کا نمبر 1 تھا, آج بھی ہے. تو مساوات کنٹ افورڈ ایک اتنا ایکسپینسو کالمسٹ. تو میں نے کہا اچھا منو بھائی چلو آپ بنا صحیح, میں دیکھتا ہوں حالات ذرا بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر. اچھا اب یہ بات میں نے امی دوستوں سے شیئر کی جن کا جرنلزم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو مجھے میرا ایک دوست ہے بہت پیارا ابرار بھٹی, تو مجھے کہتا ہے یار تیرا دماغ ٹھیک ہے, تو خود کیوں نہیں کالم لکھ لیتا. میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا چلو مجھے ایکسٹرا لیبر کرنی پڑے گی, جان مارنی پڑے گی, میں کر لیتا ہوں. یہ جو باقی لکھ رہے ہیں ان سے تو کوئی بہتر ہی کر دوں گا. وہ اتفاق یہ ہوا کہ کالم بہت کلک کر گیا, چرا ہٹ ہو گیا. بلکہ اسی زمانے میں پہلی آفر مجھے جنگ سے آئی ان لیس دین 6 months. کالم رائٹنگ شروع کرنے کے بعد بطور کالمسٹ انجم رشید جنگ کے اللہ انہیں صحت زندگی دیں, جنگ میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال الحمدللہ ہی از اراؤنڈ. تو دس از ہاؤ آئی کیم ان ٹو یہ کالم رائٹنگ وغیرہ کے چکر میں. میں جرنلسٹ نہیں ہوں. آپ نے جو سوال کا آغاز آپ نے کیا ہے کہ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا, نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا. میں ایک بہت ہی بے خبر آدمی ہوں. میرے لوگوں کے ساتھ رابطے اور جو میرے گھر پہ چل کے آ کے میرے ساتھ کو بات شیئر کرتا ہے میں اس کو امانت سمجھتا ہوں. جرنلسٹ تو خبر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا, میرا انٹرسٹ نہیں ہے خبر کے ساتھ. یہ جو آپ نے کہا یقیناً معلوم ہوگا, نہیں مجھے نہیں معلوم, سنا ہے ادھر ادھر سے میں نے. اچھا آپ اگر کہہ رہے ہو کہ جہاز کو پاکستان اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ نواز شریف کو بھی ان میں شامل کرنا ہوگا, تو حکومتی فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری حکومتی فیصلہ جو ہے وہ تو حکومتی فیصلہ ہے, اس کو ایک لمحے کے لیے علیحدہ رکھ دیتے ہیں. ہم اس طرف آتے ہیں جو آپ نے سوال کا آپ کا جو پنچ لائن ہے, آخری لائن ہے, کیا یہ شریف خاندان کی ذلت و بے عزتی کی انتہا نہیں؟ او بھائی میرے, ذلت اور بے عزتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. جیسے محبت اور عقیدت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. صدیاں بیت گئیں, گیا گزرا ترین گناہ گار ترین مسلمان بھی حضور کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کرتا. یہ ہے محبت, یہ ہے عقیدت, یہ ہے احترام. یہ بھی بے کنار ہے. سمندر کے تو پھر کوئی کنارے ہوتے ہیں, محبت عقیدت احترام کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے عزت کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا, اسی طرح بے عزتی کا اور ذلت کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا, کوئی انتہا نہیں ہوتی. ورنہ مجھے آپ ایک بات بتاؤ یار, کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ بدنصیبی ہے اس ملک کی, اس قوم کی, میری, آپ کی, آنے والی نسلوں کی, کہ آج بھی اٹھائے پھرتے ہیں یہ ان کو گودوں میں. ان کی مرضی ہے, جو مرضی کریں, اپنے ساتھ ہی کھلواڑ کر رہے ہیں نا. ہم جیسے لوگ تو پھر بہت تنگ آئیں گے تو چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. تو اس لیے عزت بے عزتی والی بات نہیں. یاد ہے ایک زمانے میں ایک بات بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اتنا پیسہ رکھ لیا ہے کہ عزت رکھنے کی جگہ نہیں رہی. یہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. انگلینڈ جیسے ایک مہذب ملک میں لوگ پیچھے سے آوازیں کستے ہیں, چور جا رہا ہے, ڈاکو جا رہا ہے, جیب کترا جا رہا ہے, فلانا جا رہا ہے کوئی زندگی؟ آپ یقین کرو یہ سائبیریا میں بھی چلے جائیں تو پیچھے لوگ ان پہ آوازیں کسیں گے جو کچھ انہوں نے کیا. میرا آرگیومنٹ بہت سادہ ہے. یہاں کو
بابو اور میم صاحب ٹائپ نا چپڑ چپڑ کرتے رہتے ہیں جمہوریت جمہوریت. وہ کیا اوقات ہے تمہاری جمہوریت کی؟ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف وغیرہ جو والد تھے شریف صاحب، وہ 7 بھائی تھے. اس کے بعد بٹوارا ہوا، جو ملا برابر کا ملا. اچھا، باقی بھائیوں کی اولادوں نے بھی ترقی کی، یہیں رہتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں. وہ ترقی کی کو حد ہوتی ہے. ان کی بھی ٹریننگ تھی، ان کی بھی تربیت تھی، ان کا بھی اتنا ہی تجربہ تھا. وہ ایکسپینڈ کیے، ان کے کاروبار بھی پھلے پھولے یہ وہ. لیکن جتنی بھیانک ضربیں ان کو لگیں، اس کی وجہ سیاست ان کے لیے صنعت بن گئی، سیاست ان کے لیے تجارت بن گئی. اور پھر جب دیکھو پیسہ بہت گھٹیا اندھا کر دیتا ہے. اکنامکس کا، اقتصادیات کا ایک اصول ہے، اسے کہتے ہیں افادہ مختتم، لا آف مارجنل یوٹیلیٹی. ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، آپ اسے کہو کہ بھی میں جتنا ہے تیرے پاس میں تجھے پانی پلاتا ہوں، جو کچھ ہے مجھے دے دے. وہ دے دے گا زندگی بچانے کے لیے. لیکن دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں گلاس کے بعد وہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ اب میرا پیٹ پھاڑنا ہے. بھوکا ہے ایک آدمی، اس نے 2 مہینے سے 1.5 مہینے سے مہینے سے کچھ نہیں کھایا. اسے کھانے کے عوض وہ کچھ بھی آپ کو، وہ اپنا سارا سرمایہ آپ کو دے دے گا زندگی بچانے کے لیے. لیکن وہ 10ویں چپاتی کے بعد تو وہ ہاتھ اٹھا دے گا کہ بس بھائی. اچھا، لیکن ان چیزوں کا اطلاق 2 چیزوں پہ نہیں ہوتا، کلیکٹرز پہ نہیں ہوتا، پاگلوں وحشیوں پہ نہیں ہوتا. مثلا ایک ٹکٹ کلیکٹر ہے، اسی طرح ایک پیسے کا کلیکٹر ہے. وہاں یہ جو اکنامکس کا، اقتصادیات کا یہ اصول ہے، یہ الٹ جاتا ہے. الٹ کیسے جاتا ہے؟ the more you have the more you want. پیسہ جتنا اندر جاتا ہے نا، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز کی نہیں، اس کی بھوک اتنی بڑھتی جاتی ہے. دولت جتنی اندر جاتی ہے، بجائے اس کے کہ بندہ کہتا ہے پیٹ بھر گیا، نہیں، میدار پھیل جاتا ہے، پھر اور مانگتا ہے، پھر وہ اور مانگتا ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ایک بندہ جب خود کو دیکھتا ہے ایک انکم بریکٹ کے ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ مثلا ایک بندہ ہے اس کی 50 لاکھ روپے مہینہ انکم ہے، وہ جب 50 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ یار یہ اتنے سارے لوگ تو کروڑ روپے ماہانہ کما رہے ہیں. پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ لگتا ہے کہ اگلی انکم بریکٹ کی وہ باٹم پہ ہے. وہ پھر بابلے کتوں کی طرح چیز کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کلیکٹرز ہیں، کوئی اسٹیمپ کلیکٹر ہے، کوئی بچہ ہے، وہ بچے سے لڑکا بنا، لڑکے سے وہ ٹین ایج میں پھر جوان ہوا، پھر ادھیڑ عمر ہوا، اور اگر اس کا شوق برقرار ہے تو پاگل پن ختم نہیں ہوگا. دنیا جہان کی ٹکٹس وہ اکٹھی کر لے گا، کوائنس اکٹھے کرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا. یہ وہ لوگ ہیں بیمار لوگ جن پہ طلاق نہیں ہوتا. the more they have، جتنا پیسہ ان کے اندر جاتا ہے اتنی ہی بھوک بڑھتی ہے. یہ عمر و عیار کی زنبیل کا آپ نے سنا ہوگا کہ مثلا ایک تھیلا ہے، آپ اس میں ڈالتے جاؤ وہ پھیلتا جائے گا. یہ ایک مت ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اپنے ینگسٹرز کو، بچوں کو، ٹینیجرز کو، زندگی میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے زندگی کی ایک حد ہے، اسی طرح پیسہ کمفرٹ ہے، یہ ایک ٹول ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. لباس ہے نا، ضرورت ہے، سردی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے رات کو سر پہ چھت چاہیے اپنی، مجھے 2 وقت کا، میں تو خیر 1 وقت کھانے والا آدمی ہوں اور 1 وقت بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے میرا. تو یہ زندگی میں بہت ضروری ہے یہ سیکھنا کہ ویئر ٹو پٹ اے فل اسٹاپ، کہ بس بھائی اگر زندگی کا انت ہے تو پھر کسی چیز کی کیا اوقات. کیا لوگ اپنے پیارے بچا لیتے ہیں؟ خربوں سے بھی زیادہ ڈالرز موجود ہوں، کسی کے بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو، کسی کے کسی پیارے کو ماں کو باپ کو کبھی کو بچا سکا. کیا بیسیکلی باٹم لائن یہ ہے
کہ یہ ایک کمفرٹ خریدنے کے لیے یہ ایک کرنسی ہے، امریکن کرنسی ہے تو پاکستانی بھی ہے تو انڈین بھی ہے تو اپنا جاپنیز کرنسی بھی ہے. اٹس ناٹ این اینڈ، اٹ از اے مین ٹو این اینڈ. باقی سب کچھ واقعی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، لیکن اس بات کو سنتے ہیں ہم، سمجھتے نہیں ہیں. سو ان لوگوں کا، ان کی ذلت اور بے عزتی، خدا را طاہر جمیل صاحب اس کی انتہا تلاش نہ کریں، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. دلدار حسین بھٹی، مدینہ ٹاؤن، لائل پور. آگے انہوں نے لکھا ہے فیصل آباد. میرے لیے تو وہ آج بھی لائل پور ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کے سربراہ اور مریم نواز کے حوالے سے کہا ہے کہ اپنی مرضی سارے فیصلے نہ کیے جائیں، کچھ ان سے بھی پوچھ لیا جائے. پوچھنا یہ ہے کہ جہاں اعتماد کا یہ عالم ہو، وہاں ایسی تحریکوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ہو بھی تو اس کا انجام جو ہے تحریک کا، وہ عنقریب آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. اف دے سکسیڈ، تو میرا تو پرانا جملہ ہے، چند خاندان بچا لو یا اپنا پاکستان بچا لو. اگر ان کا کوئی مستقبل ہے تو پھر ہماری آئندہ نسلوں کا قطعاً کوئی مستقبل نہیں ہے. جو جہاں یہ پہلے لے جا چکے آپ کو، وہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ بھی 2 لاکھ روپے کے عوض رہن پڑا ہے، گروی پڑا ہے. تو جن لوگوں کی آئندہ نسلیں گروی پڑی ہوں، کسی کے پاس رہن رکھی ہوں، ان کا کیا مستقبل ہونا ہے؟ لیکن بہرحال اس تحریک کی حد تک میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا نہیں، مطلب آپ بھی ٹی وی دیکھتے ہوں گے، میجورٹی آف دا پیپل، ہمارے جو اینالسٹ ہیں بڑے بڑے قابل ہیں، تو وہ مورلس کنسنسس ہے کہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. یہ بالکل صورتحال ایسی ہوگی جیسے الماس بابی کا اگر پیٹ پھول جائے اور وہ جشن منانے لگ جائیں کہ جی ماشاءاللہ چاند سا بیٹا یا چاند سی بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور جب ہاسپٹل جائیں تو پتہ لگے نہیں یہ رسولی ہے، یہ پریگننسی نہیں ہے، رسولی ہے. سو یہ جو پی ڈی ایم شی ڈی ایم ہے، یہ رسولی ہے، یہ پریگننسی نہیں ہے، اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. السلام علیکم ویورز. یہ سوال تو نہیں ہے، لیکن بہت سے سوالوں سے زیادہ میرے لیے قیمتی اور خوبصورت ہے. مسرور باجوہ صاحب فرینکفرٹ جرمنی سے لکھتے ہیں کہ آپ کی طرح میں بھی لائل پوریا ہوں، عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم ہوں. اکثر آپ اور آپ کے بچوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اور آپ کے برہم تجزیوں اور تبصروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو امید ہے اگر کبھی پاکستان آیا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. مسرور باجوہ صاحب، آپ 100 بار تشریف لائیں، موسٹ ویلکم. اٹ ول بی اے پلیجر. بیٹھ کے پرانے لائل پور کی یادیں تازہ کریں گے. میں بھی وہ چند بار جرمنی گیا ہوں، تھوڑی سی یادیں میری جرمنی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اس کی تاریخ کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق ہے. تو موسٹ ویلکم. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. یو آر موسٹ ویلکم. پروفیسر احمد علی ہیں ملتان سے. سوال بڑا لوڈڈ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات 100% درست ہے کہ نواز شریف ہو یا زرداری یا عمران خان، پاکستانیوں کو اہلیت اور قابلیت دیکھنی چاہیے، شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو یہ عالم ہے کہ سرے سے کوئی کسی قابل ہے ہی نہیں. آپ خود دیکھ لیجئے، عمران خان کی ایمانداری بھی ابھی تک کسی کے کوئی کام نہیں آئی. پروفیسر صاحب، بات تو آپ کی بڑی بنیادی ہے، اور میں یہ 20 بار عرض کر چکا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے. بت کس کا ہوگا؟ پیتل کا، تانبے کا، لکڑی کا، لوہے کا، سونے کا، چاندی کا، یہی ہے نا. وہ تو بے جان ہے. اس کی آپ پوجا پاٹ کرو، اس کی خوشامد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کی چاپلوسی کرو، اس کی چمچا گیری کرو، ان کو تو بے جان ہے، اس کو تو فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ انسانوں کے ساتھ یہ کرتے ہو نا، قائد اعظم ثانی، وہ نیم خواندہ سا آدمی، قائد اعظم ثانی. اچھا، کسی کو صلاح الدین ایوبی بنا دیا، جب ایوب خان ہے، صلاح الدین ایوبی سے کم نہیں رکے.
سو اس طرح کی جو سرٹیفکیٹ بانٹنا یہ چمچے کڑچے شروع کر دیتے ہیں، وہ اچھے خاصے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ سو یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ شخصیت پرستی تو بت پرستی سے بھی خوفناک اب بری بات ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آصف زرداری سے لے کر عمران خان تک کی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کی تو دیانتداری ایمانداری بھی ابھی تک کام نہیں آئی، تو دیانتدار تو ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت تھا۔ پاکستان میں بددیانتی، بدنیتی، لوٹ مار، ڈکیتی، یہ جیب کو ترنا، قومی وسائل سے کھلواڑ، کمیشن، کک بیک، اس لیول پہ یہ جو گند پڑا ہے وہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے آنے کے بعد پڑا ہے۔ اس کا جواب پھر دوسری بلکہ ہوتا ہی اسی طرح، یہ ان کی گندگی اور غلاظت میں پیپلز پارٹی جیسی، ورنہ آپ یاد کرو اچھی طرح، اگر آپ پروفیسر صاحب چھوٹی عمر کے ہو تو ذرا سینئر لوگوں سے بات کر کے دیکھ لو کہ بھٹو کے بارے میں کوئی ایک بندہ، بھٹو کی پوری کیبنٹ میں، بھٹو کو تو چھوڑیں، جس کے بارے میں مشہور ہو گئے اس نے بڑا مال بنایا ہے، کچھ بھی نہیں، سارے کے سارے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ بددیانتی ضیاء الحق نے اس کو ایجاد کیا، اور فرنٹ پہ جو پہلا مورا اس نے رکھا وہ تھا نواز شریف۔ اس آدمی نے پھر باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا کرپشن کو، اس کو وے آف لائف بنایا، اس کو سیاسی کلچر کی شکل دی اس آدمی نے، اور اس میں تعیناتیاں، نوکریاں، رولز کو ریلیکس کرنا، اس کی 1 کروڑ 1 قسمیں ہیں جو اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا۔ چونکہ آگا پیچھا تھا کوئی نہیں، اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے، لوگوں کو نوازنے کے لیے، لوگوں کو کانا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، اپنے قلعے کے ساتھ باندھنے کے لیے، اس نے پھر چھوڑا کچھ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی میں ایک رد عمل آیا کہ یار یہ تو کھیل ہی سارا پیسے کا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں either you are a virgin or you are not۔ قرآن پاک میں ہے کہ دل میں، انسانی دل جو ہے نا، وہ اس پہ ایک دھبا اگر سیاہی کا پڑ جائے اور وہ پھیل کے پورے دل کو ڈھانپ لے، اس پہ پھر 1000 کیا 1 ارب بار بھی آپ کالا پینٹ کرتے جاؤ گے تو وہ تو کالا ہے، وہ تو کالا ہی رہے گا۔ سو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن when it comes to عمران خان تو میں ذاتی طور پہ، میں تو اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں، میں نے تو سال بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا پی ٹی آئی کو، میں تو ہیڈ آن چلا گیا تھا، اور لوگوں نے سمجھایا مجھے بات سمجھ میں آئی، تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا، لیکن اب بھی میں کرٹیسائز کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ لیکن پورے 5 سال اس کے بعد نشان عبرت اس کو بھی پیپلز پارٹی بنا دو، اللہ وارث ہے۔ عمران کہاں تھا آج سے چند سال پہلے؟ میرار پاکستان سے پہلے ہونے کے باوجود اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ پاک نے بندوبست کر دیا نا، وہ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن بہرحال بات آپ کی بہت ناقابل تردید ہے، بہت لوڈڈ ہے۔ راجہ عبدالرزاق ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عمران حکومت اور پاک فوج میں خلیج پیدا کی جائے۔ تو اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کا تو جو یہ لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو پاکستان کا کیا ہونا ہے ڈپینڈ کرتا ہے پاکستانی کیا کرتے ہیں، پاکستانی کیا سوچتے ہیں۔ اگر ننگی چٹی گواہیوں کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا ہے، اللہ حافظ ہے، اس کی وجہ ہے کہ آدمی اسٹیٹ ہو، کوئی انتظامیہ ہو، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی سر کو پیر، کوئی آگے، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم ہو، وہ مجھے ہر قسم کے جرم سے روک سکتی ہے، خودکشی سے نہیں روک سکتی، الٹا بھی لٹک جائے کوئی۔ if I am determined کہ میں نے اپنے آپ کو معافی نہیں کرنا تو مجھے کون روکے گا؟ اچھا رہ گیا کہ خلیج پیدا کی جائے، تو یہ ان مشندروں کا یہ کیٹ واکی ہے، یہ لانگ مارچ شونگ مارچ، ان کو تو پتہ نہیں لانگ مارچ ہوتا کیا ہے، یہ کیٹ واک کرنے والے لوگ ہیں، ان چپڑ کناتیوں کے تو بس کی بات نہیں ہے۔
کہ یہ کوئی خلیج پیدا کر سکے. اس کی وجہ ہے کہ فوج اس ملک کا سب سے منظم، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والا ایک ادارہ ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ چار چماٹ چپڑو اکٹھے ہو جائیں، چپڑکناتی اور چمپو اور خلیج پیدا کر لیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس کی نوبت بہرحال نہیں آئے گی. کوئی اور وجوہات ہوں، کوئی اور تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ.